السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ میرے اس چینل میں تقریباً 70 کے قریب قرآن کی آیات اور نبوت سلسلہ کے سلسلے میں 16ویں قسط بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اس میں قرآن کی سورتوں کی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے۔ ہر مسلم کے لیے یہ چینل دلچسپی کا باعث ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ پوری ویڈیو دیکھا کریں۔ اب تک اس چینل پر 200 سے زائد ویڈیوز جاری کی جا چکی ہیں، جو یقیناً آپ کے علم میں اضافہ کرنے کا باعث ہوں گی۔ امید ہے آپ کو میری ہر ویڈیو اچھی لگے گی۔ حضرت حنظلہ علیہ السلام کو جب رب العزت کا حکم ہوا کہ بنی اسرائیل کو جا کے دین حق کی طرف بلائیں، تو حضرت حنظلہ علیہ السلام ہر روز شہر میں جا کے بنی اسرائیل کے گھروں کے دروازے پہ جا کے زور زور سے پکارتے تھے کہ اے لوگوں، اللہ رب العزت واحد ہے، اس کو پہچانو، اس کی عبادت کرو، بت پرستی چھوڑ دو، شیطان لعین نے تم لوگوں کو گمراہ کر رکھا ہے، اللہ رب العزت سے ڈرو، وہی سب کا حقیقی رب العزت ہے۔ لیکن قوم بنی اسرائیل حد سے زیادہ بت پرستی میں داخل ہو چکے تھے۔ بنی اسرائیل جواب میں کہتے، اے حضرت حنظلہ علیہ السلام، نعوذ باللہ، یہی بت تو ہمارے رب ہیں، ہم ان کو ہی پوچھتے ہیں، آپ علیہ السلام کیوں نہیں پوچھتے؟ حضرت حنظلہ علیہ السلام کہتے، تم اس کو کیوں نہیں پوچھتے جن کو تمہارے آبا و اجداد پوچھتے تھے؟ کیا تم کو شرم نہیں آتی کہ تم حقیقی رب العزت کو بھلا چکے ہو؟ تم حقیقی رب العزت سے کیوں نہیں ڈرتے ہو؟ اگر وہ ناراض ہوا تو تم پر سخت عذاب نازل کرے گا، جیسے کہ تم سے پچھلی قوموں پر عذاب نازل ہوا تھا، اور تم لوگ رب العزت کا عذاب برداشت نہیں کر سکو گے۔ جس پر وہ بے شرم قوم ہنس کے کہتی کہ یہ عذاب کیا ہوتا ہے؟ حضرت حنظلہ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو ہر طریقے سے راست پر لانے کی کوشش کی، لیکن وہ ضدی قوم ہرگز ایمان نہ لائے اور برابر تکذیب کرتے رہے۔ حضرت حنظلہ علیہ السلام کو تکلیف دیتے رہے، اور ایک وقت آیا جب وہ حضرت حنظلہ علیہ السلام کو جان سے مارنے ڈالنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس ملک کا بادشاہ کیفور تھا، اس کے 12,000 غلام تھے، اور وہ اپنے خزانوں کو بے حد عزیز رکھتا تھا۔ اس لعین نے حکم جاری کر دیا کہ حضرت حنظلہ علیہ السلام کو پکڑ کر جان سے مار ڈالو، اور دوسری طرف حضرت حنظلہ علیہ السلام بام قصر پر چڑھ کے لوگوں کو تبلیغ حق کرنے لگے۔ ان کی تبلیغ اس حد تک بڑھ گئی کہ لوگوں کا دن رات کا چین حرام ہو گیا۔ وہ نہ چین سے سو سکتے تھے اور نہ جاگ سکتے تھے۔ پھر ایک رات حضرت حنظلہ علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا، اے لوگوں، رب العزت کے دین کی طرف آ جاؤ، ورنہ تم لوگوں پر موت کا عذاب آئے گا۔ چونکہ اس قوم پر پچھلے 700 سالوں سے کوئی موت واقع نہیں ہوئی تھی، اس لیے وہ لوگ موت سے ناآشنا تھے، اس لیے ان کو حضرت حنظلہ علیہ السلام کی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، اس لیے ان کو حضرت حنظلہ علیہ السلام کی بات پر یقین نہیں آتا تھا۔ حضرت حنظلہ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے حق میں بد دعا کی کہ یا اللہ، ان کو موت عطا فرما جو
بارگاہ رب العزت میں قبول ہوئی۔ اگلے روز ہی اہل شہر حسب معمول اپنی حیات زندگی میں مشغول تھے، کوئی گھر میں، کوئی کاروبار میں۔ کسی کو یہ گمان نہ تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ دوپہر کا وقت تھا کہ اچانک ہزاروں انسان ہلاک ہو گئے، جن کے اہل خانہ ہلاک ہوئے۔ وہ روتے پیٹتے بادشاہ کے پاس گئے اور فریاد کی کہ ان کے گھروں میں فوتگی ہو گئی ہے، اور ایسا حضرت حنظلہ علیہ السلام کی بد دعا کی وجہ سے ہوا ہے۔ عقل سے پیدل بادشاہ نے ہنس کے کہا، وہ مردہ نہیں ہیں، میں بس بے ہوش ہو گئے ہوں گے۔ تم لوگوں کو حضرت حنظلہ علیہ السلام کی تبلیغ کی وجہ سے دن رات کا آرام چھن گیا ہے۔ نہ تم دن کو سوتے ہو اور نہ تم رات کو سو سکتے ہو، اور آج تو گرمی بھی بہت زیادہ ہے، اس لیے وہ مرے نہیں ہیں، صرف بے ہوش ہو گئے ہیں۔ ان پر پانی ڈالو اور ان کو کوئی سلاخ زور سے چبھو دو، وہ خود ہی اٹھ کے بیٹھ جائیں گے۔ تم لوگوں کو فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ سب لوگ روتے پیٹتے اپنے گھروں کو واپس آئے۔ ہر جتن کیا، لیکن ان مردہ افراد میں سے کوئی بھی دوبارہ زندہ نہ ہو سکا۔ روتے پیٹتے وہ لوگ واپس اس بے وقوف بادشاہ کے پاس آئے اور پھر وہی فریاد کی۔ اس بار بادشاہ کچھ فکر مند ہوا۔ اس نے فوراً اپنی فوج کو جنگ کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا اور فرمان جاری کر دیا کہ حضرت حنظلہ علیہ السلام جہاں پر بھی نظر آئیں ان کو نعوذ باللہ مار دیا جائے۔ اس کے بعد اس کے ساتھ ہی اس ملعون نے ایک بلند مینار بنوایا، جس میں 12,000 غلام ننگی تلوار دے کر بٹھا دیا، اور کہا، جیسے ہی موت نظر آئے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا۔ پھر اس بدگمان بادشاہ نے اس مینار کے درمیان میں ایک لوہے کا کمرہ بنوایا اور اس کو خوب آراستہ کیا، ضرورت کی ہر چیز اس میں رکھ لی، اور مسکرا کے بولا، اب اس بند کمرے میں موت کیسے آئے گی؟ اچانک ایک ہیبت ناک شخص اس کے سامنے حاضر ہوا تو حضرت بادشاہ کی حالت ایسی ہو گئی جیسے اس کی ابھی جان نکل جائے گی۔ بادشاہ نے ڈرتے ہوئے پوچھا کہ کون ہو تم یہاں کیسے آئے ہو؟ وہ جو حضرت عزرائیل علیہ السلام تھے، انہوں نے کہا، حضرت عزرائیل علیہ السلام ہوں، اور میں تیری روح اللہ کے حکم سے قبض کرنے آیا ہوں۔ بادشاہ گو گیا کہ بولا، آج مہلت دے دو، کل جو جی میں آئے کر لینا۔ اصل میں حضرت عزرائیل علیہ السلام نے اس کی موت اگلے دن ہی قبض کرنی تھی، اس لیے حضرت عزرائیل علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد وہ مردود بادشاہ کمرے سے نکل کر اپنے غلاموں کے پاس آیا اور ان پر برستے ہوئے بولا، تم نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو میرے حکم کے بغیر کیوں آنے دیا؟ وہ سب غلام جاگ رہے تھے۔ وہ بولے، ہم نے کسی کو یہاں سے گزرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تب اس بادشاہ نے مینار کا جائزہ لیا تو اس کو ایک سوراخ نظر آیا۔ اس نے گمان کیا کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام اسی سوراخ سے آئے ہوں گے۔ اس بادشاہ نے اس سوراخ کو اچھی طرح سے بھروا دیا اور اپنے تئیں مطمئن ہو گیا کہ اب حضرت عزرائیل علیہ السلام اس کی جان نہیں نکال سکیں گے، کیونکہ وہ کسی راستے سے اس تک نہیں پہنچ سکیں گے۔
تب وہ آرام سے اپنے تخت پر جا کے بیٹھ گیا اور سو گیا۔ اگلے روز بھی وہ اپنے انتظامات سے مطمئن تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی جب اس نے نگاہ اٹھا کے اوپر کی طرف دیکھا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو اسی جگہ پہ کھڑا پایا جہاں اس نے کل دیکھا تھا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ کس راستے سے آئے ہو؟ میرے 12,000 غلام ننگی تلواریں لے کر کھڑے ہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اس کو کوئی جواب نہ دیا۔ ایک سیکنڈ میں ہی ہاتھ اس مردود بادشاہ کی طرف بڑھایا اور اس کی جان نکال لی۔ پھر نہ وہ اس بادشاہ کا تہہ خانہ رہا، نہ بادشاہ رہا، نہ وہ مینار رہا، نہ فوج رہی، نہ دریا رہا اور نہ ہی پانی رہا، بس ایک چٹیل میدان رہ گیا۔ یہ حال دیکھ کے بنی اسرائیل سخت متعجب ہوئے۔ تو حضرت حنظلہ علیہ السلام نے باقی ماندہ لوگوں سے کہا، اگر تم لوگ دین راست پر قائم ہو جاؤ اور مجھ کو اللہ کا نبی مانو تو ہی تم کو اس عذاب سے نجات حاصل ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ کار نہیں ہے۔ تب وہ قوم حضرت حنظلہ علیہ السلام سے بولی، اے حضرت حنظلہ علیہ السلام، آپ نعوذ باللہ ہمارے بدخواہ ہیں اور آپ نہ ہی ہماری قوم سے ہیں۔ اگر ہماری قوم سے ہوتے تو ہرگز ایسا نہ کرتے اور نہ ہی یہ بلائیں ہم پر نازل ہوتیں۔ یہ کہہ کے ان لوگوں نے حضرت حنظلہ علیہ السلام کو مارنا شروع کیا، لیکن اللہ رب العزت کی حفاظت میں حضرت حنظلہ علیہ السلام ان کے درمیان سے آسانی سے نکل گئے اور وہ قوم ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہ گئے۔ رب العزت نے یکبارگی ایک سانپ کو اس شہر پر اتار دیا۔ اس سانپ نے ان کے پورے شہر کا احاطہ کر لیا۔ جب اللہ رب العزت کے حکم سے حضرت حنظلہ علیہ السلام اس شہر سے نکل گئے تو اس سانپ نے اس شہر کو دبانا شروع کر دیا۔ چشموں اور دریا سے دھواں اٹھا، دھوئیں سے ان کا دم گھٹ گیا اور وہ سب ہلاک ہو گئے۔ اس واقعے کے چند روز بعد حضرت حنظلہ علیہ السلام بھی اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ بنی اسرائیل نے قوم عمالقہ سے شام کی سرزمین چھینی تھی۔ وہ ملک شام کو چھوڑ کر مغرب کی جانب جا کے آباد ہو گئے تھے۔ جب ان کو بنی اسرائیل کے احوال کا علم ہوا تو ان کے دل میں ہوک اٹھی کہ کیوں نہ ملک شام میں جا کے اپنے آباء و اجداد کی میراث میں جا کے رہیں۔ وہ جو وہاں قسم پرسی کی زندگی گزار رہے تھے، انہوں نے ایک بار پھر ملک شام کا رخ کیا اور اپنی میراث پر نئی تعمیرات کیں۔ قوم بنی اسرائیل کو جو نعمتیں رب العزت نے عطا کی تھیں، انہوں نے اس کو دل بھر کے لوٹا۔ تابوت سکینہ جو بنی اسرائیل کی میراث میں چلا گیا تھا، اس کو حاصل کیا۔ یہ تابوت سخت آہنی سونے سے بنا ہوا تھا اور اس تابوت کی شکل بلی کی شکل کی مانند ہے۔ اس پر لوہے کا بہت بڑا تالا لگا ہوا ہے جس کو توڑنا ناممکن ہے۔ اس تابوت کی برکت سے یہ ہے کہ اس کے چاروں طرف گھوم پھر کے جو دعا کی جائے وہ دعا پوری ہوتی ہے۔ جنگ میں میدان میں رکھا جائے تو اس کے چھونے سے اس میں سے بلی کی آواز نکلتی ہے جس سے کفار میدان چھوڑ کر راہ فرار اختیار کرتے ہیں اور اللہ والوں کو
فتح کامل عطا ہوتی ہے۔ اس تابوت کی برکت سے رب العزت کے سامنے ہر دعا فوراً پوری کرتے ہیں۔ جب قوم عمالقہ کے ہاتھ میں وہ تابوت سکینہ لگا تو انہوں نے سوچ کے کہ اب چلو آرام سے بیٹھ کے عیاشی کریں گے۔ قوم عمالقہ نے ہر ممکن کوشش کی کہ تابوت سکینہ کا کفر کو کسی طرح سے توڑ دیں، لیکن ان کو اپنے ارادے میں کامیابی نصیب نہ ہوئی۔ ایک روایت ہے کہ تابوت سکینہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اصل عصائے مبارک، ہارون علیہ السلام کا امامہ ترنجبین جو بنی اسرائیل کے لیے آسمان سے اترتی تھی، اور توریت کی 2 تختیاں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین پہ مار کے توڑ دی تھیں، اسی تابوت سکینہ میں موجود ہیں۔ ان تبرکات کی وجہ کی برکت سے دنیا تک اس تابوت میں رب العزت نے محفوظ کر دی ہیں۔ یہودی قوم اس تابوت سکینہ کو اپنی میراث سمجھتی ہے، اسی لیے وہ تابوت سکینہ کی تلاش میں دن رات کوشاں رہتے ہیں۔ جب تک بنی اسرائیل راہ حق پر رہے، وہ ہر جنگ میں اس تابوت کو میدان جنگ میں رکھ دیتے تھے اور رب العزت ان کو فتح اور کامرانی عطا کرتے تھے۔ اور جب سے بنی اسرائیل گمراہ ہوئے، رب العزت نے تابوت سکینہ بنی اسرائیل سے چھین کر ایک خفیہ مقام پر چھپا دیا ہے۔ آخرت سے پہلے تابوت سکینہ کا ایک بار پھر ظہور ہوگا جو بنی اسرائیل کو ملے گا، جس سے وہ بے پناہ فتوحات حاصل کریں گے۔ بالآخر یہ تابوت سکینہ مسلمانوں کی جاگیر ہوگا، جس سے وہ کفار عالم کا مکمل خاتمہ کر سکیں گے۔ ویڈیو پوری دیکھنے کا شکریہ۔ اگر اچھی لگی ہے تو سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو بآسانی میسر ہوں۔ اس کے علاوہ جو پرانی ویڈیو 200 کے قریب ہیں وہ آپ آسانی سے دیکھ سکیں۔ شکریہ۔ یہ ایک اسلامی چینل ہے، اسلامی بھائی تمام اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں اور احباب کو شیئر کریں۔ شکریہ۔